Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 595. 31st of October, year 2000. My wise in Austin, USA. जम जम जुगत सो प्रीत करेवा जम जम जुगत सो प्रीत करेवा तेम रहन विहानी مولانا حضرت امام کے صلوات پڑھو. ہمارے جو گنان ہیں پیروں کے، اس کے اندر ایک عجائبی صفتیں ہیں. اتنا علم ہے دین کا، دنیا کا، زندگی کیسے گزارنی، اور انسان کے جنم کے پہلے کی حالت اور انسان کے موت کی بعد کی حالت، زمین آسمان کیسے بنی، زندگی کیسی بنی. اس طرح بے حساب علم ہمارے گنانوں میں موجود ہے. 25 گنان ہیں جو عام طور پر جماعت خانوں میں بولے جاتے ہیں. 630 گنان اور 69 شاستر ہیں. اس طرح ہماری 75 کتابیں ہیں، چھوٹی بڑی ملا کے. چھوٹے سے چھوٹا گنان ہے 3 پاٹ کا، اور لمبا سے لمبا گنان ہے لگ بھگ 150-200 پاٹ کا. شاستر کے اندر ایک مولانا شاہ کریم حضرت امام صلوات اللہ علیہ کی مہربانیاں کہوں کہ ہمارے ہاتھ میں تھوڑا سا شاستر رہ گیا ہے. افریقہ سے لوگ بھاگے، یوگانڈا سے اور تنزانیہ سے، تو لوگ اپنے در بگینے لے آئے اور شاستر کی کتابیں پیچھے چھوڑ آئے. گئے 50 برس میں ہمارا گنان کا شاستر بہت نقصان میں گیا ہے. ابھی مینوسکرپٹس ملتی نہیں، گنانوں کا چھاپنا بند ہو گیا. اس لیے ہمارے ہاتھ میں جو اصل چیز تھی وہ آہستہ آہستہ نکل گئی. لوگوں کے گھروں میں ایک جو کتاب رہ گئی سو رہ گئی. صدر دن کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے، 10-15 پیج کی کتاب ہے، 10-15 پیج. نام ہے سورت سماچار. یہ سورت سماچار کوئی نیوز پیپر نہیں ہے، اور یہ سورت کا مطلب انسان کی صورت بھی نہیں. یہ سورت کا مطلب وہ سورت گام ہے وہ بھی نہیں. سورت سماچار یعنی خدا تعالیٰ کے جو یہ تمام کریشن ہے اس کے سماچار. کتنے برس لگے، کتنے جھک لگے چاند کو بننے میں، کتنے جھک لگے سورج کو بننے میں، کتنے جھک لگے اس دھرتی کو بننے میں، یہ تمام حساب کتاب نقشل کے اندر دیا ہے. اور اس کو ایلیبوریٹ کرو، ایکسپلین کرو تو انسان اس کی آنکھیں ایسی کھلی رہ جاتی ہیں. ایسی ایسی چیزیں گنانوں میں موجود ہیں. گنان دیکھو تو سب سے اس وقت خراب سلوک ہم نے گنانوں سے کیا ہے. نہ گنانوں کے الفاظ کا دھڑا ہے، نہ راگ کا. جو کچھ من میں آیا کہہ دیا، کچھ ایک پاس ادھر کا لیا ایک ادھر کا لیا. ٹائم گزارنے کے لیے گنان بولتے ہیں، وگرنہ ہم کو گنانوں سے تو مقصد رہا نہیں. ہندوستان کے اصل لوگ جو کاچیا واڑ اور کچھ کے رہنے والے ہیں، ان کو شاباش ہے کہ انہوں نے گنانوں کے بہت سی خزانے جمع کر رکھے تھے. آج حالت یہ بن گئی ہے کہ اگر ہم کسی کو یا کبھی وعظ میں ذکر کرتے ہیں
جب شمس ماں باپ نے من سمجھانی میں ایسا کہا تو لوگ آ کے پوچھتے ہیں مشنری صاحب من سمجھانی کہاں سے ملے گی؟ اور میں کیا جواب دوں؟ طریقہ نے کتابیں چھاپنے اور بنانے بند کر دی. جماعتوں کے اندر اور کسی نے بھی یہ کام نہ کیا. پہلے زمانے کے اندر لوگ لکھتے کم تھے، منہ سے یاد کرتے تھے. ہمارے ایک مشنری تھے علی بھائی نان جی، بزرگ شخص تھے، بہت عرصہ ہوا وہ حیدرآباد سندھ میں گزر گئے. علی بھائی نان جی کو 600 گنان منہ پہ یاد تھے. میں ایسے بھکتوں کو بھی جانتا ہوں کہ جن کو ساری سیہرتی یاد تھی اور ہماری ستوینی یاد تھی، ستوینی کی ویل یاد تھی. یہ سارا اکٹھا کرو تو 500 پیج ہوتے ہیں. ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کو سارا اننت اکھاڑا 500 پاٹ کا یاد تھا. آج وہ چیزیں رہی ہیں، ہمیں شوق بھی نہیں رہا گنان سیکھنے کے لیے. مجھے یاد ہے چھوٹی عمر کے اندر میں پنجاب کا پیدا ہونے والا ہوا ہوں، اور پنجاب کی جو جماعت ہے وہ پھر شمس کی بوجھی ہوئی جماعت ہے. پھر صدر دین تو اس کے 150 برس بعد آئے. ہمارے خوجہ بھائی جو ہیں وہ پھر صدر دین کے بوجھے ہوئے ہیں، 600 برس ہوئے. اور آپ میں سے زیادہ بہت سے مومنے ہیں جن کو شاہ تورے الدین نے اسماعیلی مذہب سکھایا. لیکن سب سے پرانی جماعت پنجاب میں رہی، 900 سال سے رہی، گپتی رہے. اور ان کے زمانے سے یہ مذہب اس طرح سے چلتا آیا کہ لوگ، جو میں بات کہنی چاہتا تھا وہ یہ تھا، صبح 5 بجے مامیاں، دادیاں، نانیاں، یعنی گھر میں فیملی میں جو عمر کی بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں وہ صبح اٹھے، عبادت کرے، دعا پڑھے، اور پھر رات کو جمایا ہوا دہی وہ لے کے اس میں گاگر میں ڈالے اور پھر اس کا مکھن بلوڑے. ابھی مکھن یہ ایک ایکسرسائز ہے، بہت اچھی ایکسرسائز ہے. اب وہ مکھن بلو رہی ہے، گنان بول رہی ہے. آٹا گوندھ رہی ہیں ہماری بائیاں، گنان بول رہی ہیں. روٹی پکا رہی ہیں، گنان بول رہی ہیں. بچے کو لوری دے رہی ہیں، گنان بول رہی ہیں. ارے صبح سے شام تک جب تک آنکھ کھلی ہے گنانی گنان چل رہے ہیں. آج کیا ہے بتاؤ؟ کیا ہے؟ ویڈیو کے گانے ہیں، ڈانس ہیں، پاپ میوزک ہے. یہ ہم جان رہے ہیں. کتنا ڈفرنس ہو گیا. ایک زمانہ تھا فرشتوں کا، بھی شیطانوں کا زمانہ ہو گیا. گنان یاد ہی نہیں. چھوٹی عمر کے بچے گنان بولتے تھے. آج بڑی عمر کے والوں کو پوچھو، کسی 50 برس کے ایسے ہی اٹرنڈم کسی کو کہوں آج ذرا آرتی بول تو چپ ہو جائے گا. مولانا امام سلطان محمد شاہ دتا کراچی میں پیدا ہوئے. یہ تو امام کی ذات ہے نا. میں نبیوں اماموں کو ہمیشہ جب بھی واضح میں یاد کرتا ہوں، میں کہا کرتا ہوں کہ نبی اور امام جو ہیں، پیر ہے وہ نبی کا اوتار ہے اور امام علی کا اوتار ہے. یہ ہستیاں ایسی ہیں کہ وہ جنم سے ہی پاک ہوتے ہیں. اور اگر کسی کو امام بننا ہے تو سچ پوچھو تو جنم سے ہی اس کو امامت کے نور کی بخشش ہوتی ہے. فرق کیا ہے کہ ڈکلیریشن بعد میں آتی ہے. جب ایک امام گزر جاتا ہے تو اس کی اولاد میں سے دوسرے امام کی ڈکلیریشن ہوتی ہے. یہ تمام پاکیزہ پاک پوتر ہستیاں جو ہیں تو چھوٹی عمر سے یہ لوگ اعلیٰ درجے کے انسان ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ دتا کی متسلمت ماں جو تھی نا، ان کو دھاون کم آتی تھی. تو انہوں نے اپنی جماعت میں سے کسی کھوجی بھائی کو، میں ذکر کر چکا ہوں لیکن آج مجھے کچھ کہنا اور بھی ہے. تو ایک بھائی تھی، اس کا نام تھا رتن بائی. چھینا قد تھا، گاڑی تھی موٹی. اس کو بچہ ہوا تھا 1 مہینہ پہلے. ماتا سلامت نے اس کو بلایا. ٹیکری کا بنگلہ آپ نے کراچی میں دیکھا ہے.
ٹیکری پہ مولا پیدا ہوئے تھے سلطان محمد شاہ تار، تو اس کو کہا کہ رتن بھائی یہ پاسبلٹی ہے کہ تم میرے بچے کو بھی دودھ پلائے، تو بڑا خوش ہو گیا. ہاں ماں ضرور. رتن بھائی سناتی تھی کہ میں نے جب یہ قبول کیا تو سلطان محمد شاہ کو جب بھی میں دودھ پلاؤں پہلے میں نہاؤں، نہا کے مولا کو دودھ پلاؤں. جب مولا دودھ پی چکے پیٹ بھر جائے پھر میں اپنے بچے کو پلاؤں. تو سلطان محمد شاہ دنیا بھانے تھوڑے بڑے ہوئے. رتن بھائی سندھی تھی، اس کو جھولے میں ڈالے اور جھولا جھولالے تو گنان بولے. کچھ عرصہ بعد دنیا بھانے مولا ذرا بڑے ہوئے. 3 برس کی عمر میں مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے ان کو بمبئی بلایا. 3 برس کی عمر میں مولا بمبئی آئے اور ایک دن حسن علی شاہ ماں باپ ہاتھ پکڑے ہوئے 3 برس کے سلطان محمد شہزادہ اور ان کے پیچھے علی شاہ ماں باپ پیری جوما تھا، اور اس طرح یہ کاندی محلے میں آئے جس کو آج ہم کلیم آباد کہتے ہیں. اس وقت یہ درخانہ جماعت خانہ تھا، بیٹھا جماعت خانہ تھا، لکڑی کا بنا ہوا. یہ جو بمبے کا کھڑک جماعت خانہ ہے اس کو درخانے کا لقب مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے دیا. 1887 میں سلطان محمد شاہ کا جنم 1877 ہے. 1887 میں درخانے کا پہلا جو مکھی تھا حسن بھائی وہ گزر گئے اور مولانا حسن علی شاہ ماں باپ نے اس کی جگہ مکھی لالت بھائی حاجی کو مکھی بنایا. کمبڑیا اسماعیل کاسمانی. تو ادھر مولا نہیں گئے لیکن کاندی محلے کا چاروں طرف اپنے رہنے کے مکان ہیں، بیچ میں جماعت خانہ آپ کو تو پتا ہے. لیکن اس زمانے کی میں بات کرتا ہوں، کبھی یہ کاندی محلے کے جماعت خانہ ان کی اسٹوری کرنا تھا. یہ بھی بیٹھا جماعت خانہ تھا. حسن علی شاہ ماں باپ ہاتھ پکڑے ہوئے مولانا سلطان محمد شاہ کو لے کے آئے. جب کرسی پہ بیٹھے علی شاہ ماں باپ لیفٹ سائڈ میں تھے تو ان کو اٹھا کے کرسی کا یہ پتا ہے عام ریسٹ ہوتی ہے نا، اس کے اوپر سلطان محمد شاہ کو کھڑا کیا. ساری جماعت بہت خوش ہوئی. شہزادہ کو دیکھا. ہے جماعت کمریا حاجی کو ساتھ فرمان کرتے ہیں فارسی میں اور کمریا حاجی جماعت کو سناتے ہیں. ہے جماعت یہ سلطان ہے. ماں نے نام رکھا تھا محمد لیکن دادا نے نام رکھا سلطان. تو نام پڑا محمد سلطان. ہم سلطان محمد شاہ کہتے ہیں مگر سلطان محمد شاہ جب یہ سائن کرتے تھے نا تو محمد شاہ کرتے تھے. ہے جماعت یہ سلطان ہے، یہ ساری دنیا کا سلطان بنے گا. اس کے بارے میں جماعت بہت آباد بنے گی، بہت آباد بنے گی. اس کا وارہ 100 برس چلے گا. بہت واسطے تھی. یہ امام نے انٹروڈکشن کرایا سلطان محمد شاہ کا. اور اس وقت حالت یہ تھی کہ ہماری جماعت جو ہندوستان میں تھی سخت غریب حالت میں تھی. تو میں جو بات کہنی چاہتا تھا وہ سائڈ میں آ گئی. وہ یہ تھی کہ دلی ادھر بامبے میں جب آئے تو رتن بھائی تو رہ گئی ادھر کراچی میں. تو ابھی رتن بھائی روز جب سلانے جاوے تو وہ ڈوری کھینچے اس کی جھولے کی اور گنان بولے. اب ادھر آئے جھولے میں جا رہا. ادھر کون سی بائی تھی معلوم نہیں، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے. سلطان محمد شاہ فرمایا گنان بولو. تو اس نے گنان شروع کیا اور مولا سونے. ہر روز یہ عادت تھی سونے جاوے گنان بولو. ایک دن ایسا ہوا دوپہر کا وقت تھا. کمریا حاجی
یہ حاجی کامڑیا کون تھے پتہ؟ حاجی کامڑیا حسن علی شاہ محمد کے زمانے میں اس کا باپ مولا کے حضور میں لکھنے پڑھنے کا نوکر تھا، کلارک تھا. تو حاجی کامڑیا، حاجی نظر علی اس کے باپ کا نام تھا، حاجی نظر علی کامڑیا. کامڑیا اس کو لقب دیا تھا کل کامڑیا کے طور پر. تو حاجی 12 سال کی عمر میں ابا کے ساتھ مولا کے حضور میں جایا کرے. نظر علی جب گزر گیا تو حاجی کامڑیا اس وقت کافی بڑے تھے، لیکن 20 برس کی عمر تھی. مولا نے اس کو اسی طرح سے رکھ لیا. تو حاجی کامڑیا نے مولانا امام حسن علی شاہ کی، مولانا امام علی شاہ کی اور مولانا امام سلطان محمد شاہ کی بہت خدمت کی. 1916 میں 96 برس کی عمر میں گزر گئے. تو ایک دفعہ دوپہر کو ایسا ہوا کہ مولانا سلطان محمد شاہ کی عمر تھی، بھائی گئی کوئی 4-5 برس کے لیے، اور حضور نے لنچ کھایا اور ایسا لیٹے. حاجی کامڑیا اچھی سمجھا، حالانکہ اس وقت امام نہیں تھے. ہم سوتے ہیں تم گنان بولو. حاجی کامڑیا گنان بولے، بولا سو جاؤ. میں نے گنان کی بابت میں یہ باتیں کہی ہیں کہ گنان کیا ہے. گنان ہماری زندگی کے ساتھ اوت پروت ہو چکے تھے، لیکن آج ہم گنان بھول گئے. گنان مانے تو صاحب چھے. مولا خود گنان میں بیٹھا ہے. اس وقت دن کہتے ہیں گنان ایسے بولو، اس طرح بولو، پیار سے عزت سے بولو، کیونکہ گنان کے اندر نور چھپا ہوا ہے. گنان بولو نت نورے والے. امی بھی کہتے ہیں نور کو، ہمارے جھٹپاٹ کو نیاز کو بھی امی کہتے ہیں اور نور کو بھی امی کہتے ہیں. گنانوں کے اندر امی رس بھرا ہوا ہے. یہ امی رس کا مطلب وہ چیز کے جو نور سے نکلی ہوئی ہے. گنانوں میں وہ چیز ہے کہ آج ہم بھول گئے. ہمارے گھروں کے اندر گنانوں کی کتابیں رہتی تھیں تو سر پہ اٹھا کے جاتے تھے. آپ کا میری واضح سنو تو آپ کو اس میں ہسٹری بھی بہت ملے گی. آج گنان کی چوپڑیاں پاؤں کے پاس پڑی ہیں. بہت سی جماعتوں کے اندر مکھی کامڑیا چوپڑیاں لے کے پاؤں کے پاس رکھ دیتے ہیں، ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہیں. ہمیں کوئی عزت نہیں، نہ گنان کی نہ فرمانوں کی. شاہ ترین پیر تاج دین وہ جب گزر گئے، اور ان کا گزر جانا بھی ایک ایکسیڈنٹ تھا. اور ایکسیڈنٹ اس طرح سے ہوا، میں آپ کو سنا دوں، کیونکہ ایسی بہت سی چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہیں، اور لکھی ہوئی ہیں تو آپ لوگوں کو ڈالر کی پرواہ ہے کہ پڑھنے کی پرواہ ہے. ٹائم ہی نہیں ملتا. ٹی وی دیکھو گے مگر چوپڑی لے کے گنان فرمان کی پڑھو گے نہیں. مولانا شاہ ترین جو تھے ہمارے پیر سے پیر تاج دین ماں باپ پیر حسن کبیر دین چھوٹے بھائی تھے. جب پیر حسن کبیر دین گزر گئے تو پیر تاج دین کو مولا نے پیری جامہ دیا. پیر حسن کبیر دین کے فرزند تھے امام شاہ. سید امام شاہ کو پیری جامہ نہیں ملا، ان کو آشا تھی، لیکن چاچا کو پیری ملی، بڑے باپا کو. تو جب یہ پیری ملی تو ادھر سے مولا کے حضور میں گئے عاجزی پیش کرنے کے لیے، سلام پیش کرنے کے لیے. تو پھر تاج دین جب جانے لگے تو جماعت نے ایک فنڈ کیا، اس میں سے ایک خلت بنائی، جبا ایک پاگڑی بنائی، اور مولا کے حضور میں یہ خلت اور پاگڑی اور مہمانی سونے کا ایک چین تھا، وہ دیا کہ آپ امام کی خدمت میں دینا. اور اس وقت امام مستنصر باللہ علیہ السلام سیکنڈ کروا رہا تھا. پھر تاج دین مولا کے حضور میں قحط میں گئے. مولا بہت خوش ہوئے، راضی ہوئے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ آپ نے مولا کے گلے میں ایک چین پہنایا تو مولا اتار کے آپ کے گلے میں پہنا دے یا واپس بخشش دیتا. ایسا ہوتا ہے بہت، کیونکہ یہ دھنی جو ہے سخی ہے، داتار ہے. مولانا مستنصر باللہ السلام نے پگڑی پہنی، جبا پہنا، سونے کا ہار پہنا، بہت خوش ہوئے. جماعت کو دعا چیز فرمائی. کچھ عرصہ کے بعد، مہینہ 1.5 مہینہ، پھر ماں باپ نے اجازت مانگی، مولا میں واپس جاتا ہوں. تو مولا نے وہ پگڑی اس کو سر پہ پہنا دی، جبا پہنایا، اور سونے کا وہ چین بھی اس کو دیا کہ یہ میں تمہیں بخشش دیتا ہوں. پھر ماں باپ بہت خوش ہوئے.
آئے جب واپس آئے تو مولا کی دی ہوئی چیز پہن کے جب جماعت کرنے آئے تو کچھ ایسے بدماش لوگ تھے وہ کہنے لگے دیکھا یہ خود ہی رکھ لیا ہے، مولا کو دیا ہی نہیں. تو دوسرے جو سچے لوگ تھے ان کی آپس میں گڑبڑ ہوئی، پیر کے اوپر تہمت لگائی چوری کی. اس کارن سے جماعت میں جھگڑا ہونے لگا. پیر نے کہا کہ میں نے مولا کو دیا، لیکن اب مولا نے مجھے یہ بخشش دی، اس لیے دکھانے کے لیے میں لایا ہوں. تو لکڑیاں چڑھنے لگی تو پھر ماں باپ اٹھے کہ یہ جماعت خانے کے اندر جو جھگڑا ہے یہ ٹھیک نہیں. بچانے کے لیے گئے تو ایک دو لکڑیاں آپ کے سر پہ پڑی، آپ گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، اور تیسرے دن یا دوسرے دن جیو نکل گیا، دنیا چھوڑ دی. اب ان کو پچھتاوا ہوا اور روئے دھوئے. جب یہ بات مولانا مستنصر باللہ کے حضور میں پہنچی تو مولا بہت ناراض ہوا اور دوسرے پیر کی اپوائنٹمنٹ نہ کی. برسوں تک کئی لوگ ادھر گئے، مولا کو عرض کی کہ یا مولا ہمارا پیر کون؟ فرمایا لو پیر تمہارے لیے کوئی پیر کی ضرورت نہیں، پیر کو مار ڈالتے ہو. لاہور کے اندر اس وقت جو مکھی تھا شام داس لاہوری، یہ دو آدمیوں کو ساتھ لے گئے، نوکروں کو، اور پاؤں سے گیا کہہ گیا. مگر جب یہ ادھر پہنچا تو امام مستنصر باللہ کا جومہ پورا ہو گیا تھا. مولانا عبدالسلام تھے، ان کے حضور میں گیا، رویا دھویا، یا مولا ہم کو پیر دو. مولانا عبدالسلام نے امام مستنصر باللہ کی ایک چوپڑی فرمانوں کی ہے جس کو کہتے ہیں پندیات جوان مردی. یہ مولانا مستنصر باللہ کی لکھی ہوئی چوپڑی فرمان کی ہے اور ملتی ہے ادھر. دینداروں آج کو کہنا چاہتا ہوں اور کہوں گا کہ دین کے علم کی آدھا پونا گھنٹہ روز پڑھا کرو، اسٹڈی کیا کرو، اپنے دین سے واقفیت پیدا کرو، دنیا داری کرو، خود کرو، لیکن دنیا میں اتنے ڈوب مت جاؤ کہ آپ کو اپنے دین کی کوئی سدھ بدھ نہ رہے، اپنے کلچر کی یاد نہ رہے. میں جماعت خانے آ کے دعا پڑھ دینا بہت اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. 10 روپے دینا ٹھیک ہے، یہ ایمان ٹکانے کی باتیں ہیں، لیکن دین کے سمجھنے کا یہ طریقہ نہیں. آپ خالی روز دعا پڑھ لو، 10 روپے دے لو، آپ کا ایمان ٹکے گا انشاءاللہ، لیکن آپ کو دین کی سمجھ نہیں آئے گی. دین کی سمجھ کے لیے آپ کو وقت نکالنا چاہیے. پندیات جوان مردی دی مفتی شام داس لاہوری نے مولا کے پاس سے لی. جب باہر نکلا تو جوتے نہیں پہنے. مولا کے حضور سے جب باہر نکلا تو جوتے نہیں پہنے. نوکروں کو کہا تم جوتے تھیلی میں ڈال کے اٹھا لو. اور یہ پندیات جوان مردی ایک کتاب اپنے سر پہ رکھ کے لے کے آئے. کہت سے لے کے لاہور تک لگ بھگ 2000 مائل ہے. وایا بلوچستان جاؤ تو یہ 2000 مائل اس نے ننگے پاؤں، بوٹ پہنے بغیر، جوتیوں کے بغیر پاؤں سے چل کے، کیونکہ اس کے سر کے اوپر پندیات جوان مردی مولا کے جو فرمان تھے جس کو پیر کا درجہ دیا. ہم اس کو پیر پندیات جوان مردی کہتے ہیں. پیروں کی پٹھیوں میں اس کا نام اس طرح ہے، پیر پندیات جوان مردی. ادھر سے سر پہ اٹھا کے لے کے آئے. جب بھی رات کو سوے چتا سوے، سائڈ میں سوے نہیں، اور وہ کتاب کو پیر پندیات جوان مردی کو اپنے سینے پہ رکھ کے سویا ہو. اور جب صبح اٹھے اس کو حاجت کے لیے جانا ہے تو نوکر کو بولے پہلے غسل کر. وہ غسل کرے، اس کو بچھاوے، اس کے سر کے اوپر یہ چوپڑی رکھ کے خود جاوے اور پھر نہا دھو کے واپس آوے، پھر اٹھا کے سر پہ رکھے اور پاؤں سے چل کے لے کے آوے. یہ عزت و توقیر ہمارے دینانوں کی، ہمارے شاستروں کی، ہمارے مولا کے فرمانوں کی ہے. آج ہم بھول گئے ہیں، آج ہم بھول گئے. مذہب میں عزت بہت بڑی چیز ہے. عزت جو ہے وہ محبت کی نشانی ہے. عزت جو ہے وہ آنر دینا وہ ہمارے ایمان کی نشانی ہے. اور اپنے مذہب کو بہت عزت دو
اور اپنے مذہب کی چیزوں کو بھی بہت عزت دو. تو میں کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے مذہب کی جو یہ شاستریہ علم نور سے جو بھرا ہوا ہے ہم اس سے بے درکار ہو گئے ہیں. اور اس بات کو ٹھیک کرو، زندہ رہو. میں نے گنان کا پاٹ بولا کہ جیم جیم جگت سو پریت کرے وا. ابھی جگت ادھر جو لفظ لکھا ہے پیروں کے گنانوں کے اندر 700 800 900 1000 برس پرانی بھاشا ہے. پھر سدگرو نور کو لگ بھگ 1000 برس ہوئے. 850 کے قریب پھر شمس ماں باپ کو ہوئے. 600 کے قریب پھر صدر الدین ماں باپ کو ہوئے. 500 برس پھر حسن کبیر دین کو ہوئے. تو آپ خیال کرو کہ 1000 برس پرانے 800 برس پرانے شاستر اور گنان وغیرہ ان کی بھاشا جو تھی وہ آج نہیں بولی جاتی. اور پھر انہوں نے ایک کمال اور کیا ہے کہ ہندوستان اور دوسری 24 بھاشا 24 لینگویجز پھر نے گنان میں یوز کی ہیں. 24 بھاشا گنان میں یوز کرنے کی وجہ کیا؟ اور کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو 24 بھاشا جانتا ہوئے. لیکن ان 24 بھاشاؤں میں سے زبانوں میں سے پیروں نے ایک ایک دو لفظ لے کے مکس کر کے گنان بنائے ہیں. اور گنان بنانے کی وجہ یہ 24 بھاشا میں کہ آرڈینری آدمی یہ گنان سمجھ نہ سکے، وہ گنان نہیں سمجھ سکتے. اور اتنے اچھے طریقے سے اس کے اندر شعر و شاعری کی ہوئی ہے کہ بڑے بڑے پنڈت مجبور ہیں اس چیز کو کہنے کے لیے کہ بڑی اعلیٰ چیز ہے. انڈیا کے اندر جاؤ تو تلسی داس کو گجراتی زبان کا بہت بڑا پہلا کवि مانتے ہیں. لیکن آپ کبھی پھر سدگرو نور کے 1000 برس پہلے لکھے ہوئے گنان پڑھو تو گجراتی کے سب سے پہلے کवि تو پھر سدگرو نور تھے. لوگوں کو ان باتوں کا معلوم نہیں، اس کے اندر ڈیپ جا کے اسٹڈی کرنی چاہیے. چلو یہ اسٹڈی اسکالرس کا کام ہے، لیکن جماعت کا یہ کام تو ہے کہ گنان پڑھے. ستگر پدھاریا تمہیں جاگ جو ہے نا گجراتی روڑا منیوار بھائی جی اڑسٹھ تیرتھ گھر میں آنگن میں گنگا جمنا سو بھریا جی نایت نرمل تھیا کوڑا نر ہری تھی وے گلا رہیا ہے نا. اور ایک تو شبدوں کی رچنا اور اس کے اندر خیالات کی بوجھ، پھر ایسے اچھے طریقے سے ان کے راگ بنائے ہمارے پیروں نے ایسے اچھے طریقے سے کہ آج اس بات کو 1000 سال ہوا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پیر ماں باپ ادھر سورت میں بیٹھے ہیں نوساری میں اور گنان بول رہے ہیں. ہم اپنے گنانوں کے اثر کو بھول گئے. گنان ایسا اثر والی چیز ہے، جب یہ گنان سمجھ آتا ہے تو بدن کے 3.5 کروڑ رواتے کھڑے ہو جاتے ہیں. کسی ڈاکٹر کو پوچھو ہمارے بدن میں پورز کتنے ہیں، اس کو کچھ پتہ نہیں. لیکن پیروں کے گنان میں ہے 3.5 کروڑ اونٹ کہتے ہیں 3.5 کو 8 کروڑ روم رائے. ہمارے بدن میں 3.5 کروڑ یعنی یہ 1 کروڑ 100 لاکھ کا ہوتا ہے. 35 ملین پورز ہمارے بدن میں ہیں. ہماری باڈی کی اسکن میں جو چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں نا، ہولز ہیں نا، ان کو پورز کہتے ہیں. اور اس میں مائکروسکوپک ایک چھوٹا سا ہیئر ہوتا ہے، بال ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ آنکھوں سے دکھتا نہیں لیکن شریر پہ ہاتھ لگاؤ تو کبھی محسوس ہوتے ہیں. 3.5 کروڑ روم گنان میں ہے. ایک لڑکا مجھے نیروبی میں سوال جواب کرتا تھا، مجھے کہتا ہے مشنری بابا can I ask you a question? You say that there are 35 million pores on our body. I said yes. What is the proof of it? میں نے کہا you count and if there is less come to me.
بیٹھ گیا تو بھائی گھنو دے اٹھ کر لے. پیر نے کہا ہے وہ سچ ہے. تو پیر ماں باپ کے ان جنانوں کے اندر کیسی طاقت ہے. مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کا زمانہ ہے. مولانا حسن علی شاہ کے حضور میں وزیر امیر اپنے وزیر جوناگڑھ والے تو مولا کے حضور میں کام کاج کیا کرتے تھے. کام کاج کرتے کرتے ان کا پہلے باپ تھے اور اپنے باپ کے ساتھ مولا کے حضور میں جاتے تھے. مولانا علی شاہ ماں باپ اس وقت پیری جامع تھا. حسن علی شاہ ماں باپ کا امامت کا جامع گرم ہوتا ہے, تیجسوی ہے, میجسٹک ہے, اور پیر کا جامع ماں کی طرح نرم ہوتا ہے. مولا کے حضور میں کام کاج کرنے والے نوکر چکر بہت تھے. جب ادھر جوناگڑھ میں آ گئے تو ہمارے یہ جو وزیر تھے, مولا کے حضور میں کام کاج کرنے والے نوکر چکر بہت تھے. جب ادھر جوناگڑھ میں آ گئے تو ہمارے یہ جو وزیر تھے, میں ان کا نام کبھی یاد کر رہا ہوں, تو آنا جانا تھا. پھر بھی اس کا کام یہ تھا, پاؤن بروکر تھے. لوگ اپنی چیزیں گروی رکھ جاوے, یہ اس کے پیسے دے, روپے کی چیز ہوئے تو 6 آنے دے. تو کئی لوگ ایسے بھی تھے کہ چوری کرتے تھے تو اس کے پاس جا کے مال پاؤن بروکریج میں دے دیتے تھے. یہ اس کا دھندا تھا بہت ایمانی فیملی کا, لیکن ڈالر میں پڑ گیا. میں ڈالر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج سمجھ سکو جو کہ اس وقت روپیہ تھا. مال کوئی ایسا بھی آتا تھا کہ جیسے سونا وغیرہ, چاندی ہے, پیتل ہے, تانبا ہے, تو اس کو وزن کرے, لیتے وقت زیادہ لے لے, پیسے تھوڑے دے, بیچتے وقت تھوڑا دے, پیسے زیادہ لے لے. تو یہ اس کا دھندا تھا. ماں بہت روئے دھائے, جماعت کرنے کبھی جاوے نہیں. ویک میں ایک دن جمعرات کو جماعت کرنے جاوے. وہ زمانے میں جمعرات کو گچ پاٹ نکلتا تھا. اور سچ پوچھو تو گچ پاٹ کی جو رات ہے وہ تھرسڈے کی اور فرائیڈے کی رات کے بیچ میں گچ پاٹ کی رات ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں کہ جمعے کا دن ختم ہو کے رات جب شروع ہوتی ہے تو بٹوین فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے ہم آج نیاز پیتے ہیں. لیکن حقیقت میں نیاز کا جو ٹائم اور دن ہے وہ گرووار اور شکروار کے بیچ میں جو رات آتی ہے, یعنی گرووار کا دن جمعرات کا دن نکل جاوے, شام کو ہمیں نیاز پینی چاہیے. ہمارا طریقہ یہ ہے. اب یہ کس طرح گھس گیا کچھ پتہ نہیں. اب کہنے جاؤ تو بہت مشکل ہے چینج کرنا. وہ زمانے کے اندر جمعرات کو نیاز پیتے تھے. تو یہ جمعرات کو جماعت کرنے آیا کرے, مال وغیرہ لے وے. ایک دن جمعرات کو آیا تو کوئی جنان بول رہا تھا, کھوٹا ترا تراجوان ڈانڈی ماں کان تر کاٹ لا کھوٹا ترا بھاری جی. اس کے کانوں میں یہ گنان کہ الفاظ جو پہنچے تو ادھر کھڑا رہ گیا. ایک تیر لگا کہ یہی کر کے میں ابھی آیا ہوں. اور پیر کہتے ہیں کہ تیرا جو ترازو ہے وہ کھوٹا ہے اور تیرے جو کاٹلے ہیں وزن کرنے والے وہ بھی کھوٹے ہیں. یہ دھندا کر رہے ہو, یہ سارا جو گنان ہے. سیٹھ کہے تمہیں سانبڑو ونو تر, یہ گنان ہے. سیٹھ یعنی مولا ہم کو جیو کو دنیا میں بھیجا, ون جروڑو کری لاو جی, جاؤ دنیا کے اندر اچھا ویپار کر کے آؤ. لیکن سارا گنان پڑا تو آنکھ میں سے آنسو نکلے. ادھر آ کے ہم سب بھول گئے. ماں کے پیٹ کا دکھ دور کرنے کے لیے نبی محمد نے
ہمارا دکھ دور کیا، ہمارا بند چھڑایا، اور یہاں آ کے دھندے کیے، 420 کے دھندے کیے، کھوٹے دھندے کیے، غلط دھندے کیے، ہم کو ڈالر کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ تو بہت بڑی تیز لائٹ کو ایسا دیکھو تو پھر ادھر دیکھو گے تو کچھ دکھے گا نہیں، کیونکہ لائٹ نے آنکھ کے اندر ٹیمپریریلی اس کی ویژنز کو لے لیا ہے۔ بہت دیر کے بعد 2-4-5 منٹ کے بعد پھر آنکھیں ایڈجسٹ ہوتی ہیں۔ تو ڈالر کی وہ جو بریلینس ہے نا، ہماری آنکھوں میں ایسا اگر دوسرا کچھ دکھتا ہی نہیں۔ اے مومنو، پیسے کماؤ، خوب کماؤ۔ میری دعائیں تو یہ ہیں کہ آج اس وقت جتنا آپ کی ملکت ہے، مولا اس میں 1000 گنا زیادہ آپ کو دے رہے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد رکھو، مذہب کا حق بھی بہت ہے، فیملی کا حق ہے۔ تو جب یہ پاٹ سنا، سارے شریر کے روانٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ پیچھے بیٹھا رہا، ساری دعا بندگی تھا، شکرہ گٹکا سب ہوا، لگ بھگ ساری جماعت نے پی لیا۔ بعد میں اٹھا، مکھی کے پاس گیا، مکھی کو کہا، مکھی صاحب آج تک میں نے بہت گناہ کیے ہیں، ایسی روزی کھائی ہے، کمائی ہے جو حق کی نہیں، 10 برابر نہیں دی، روزی بھی غلط میں نے کمائی۔ آج میں آپ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں اور میں وعدہ کرتا ہوں آج سے یہ کام چھوڑ دوں گا۔ آپ مجھے دعا کرو، مولا میری مدد کرے، میرے گناہ بخشے۔ اس نے چھاتا لیا، سکریت لی، گھر گیا، بیوی کو کہا اچھا کھانا پکاؤ، آج عید کی طرح کی خوشی کرو۔ ہمارا بولی کیا بات ہے؟ کہتا ہے ماں آج میں اس طرح سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ ماں بہت خوش ہوئی، اس کی روز کی جو بندگی اور دعائیں تھیں وہ آج پوری ہوئی، بہت خوش ہوئی۔ اس آدمی کی ساری زندگی بدل گئی۔ جنان کے ایک پاش نے اس کی زندگی کے سائٹ کو بدلا دیا۔ اعلیٰ درجے کا مومن فیملی کا رکن تھا، اب تھوڑے ٹائم جوانی کے برے ہو گئے، لیکن بعد میں جو ٹھیک ہوا تو مولا کا وزیر بنا، مولا کے گھر کی خدمت کرا، پیر کا درجہ ملا علیشا ماں باپ سے۔ ایک جنان کے پاٹ نے زندگی بدل دی۔ اگر ہم جنان سنیں اور فرمان سنیں تو ہماری زندگی کے اندر نور برستا رہے، نور برستا رہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ عطار فرماتے ہیں کہ اگر تم جنان کو پڑھو اور جنان کو سمجھو تو مجھے فرمان کرنے کی محنت نہ کرنی پڑے، کیونکہ جو جنان ہے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ جنان کی ساری باتیں قرآن کی تفسیر میں سے نکالی ہوئی ہیں، اور جنان کے اندر ہندوؤں کی چیزیں ہیں، مگر ہندوؤں کے مذہب بنانے کے لیے ہمارے پیروں نے ہم کو نہیں کہا کہ تم ہندو بن جاؤ یا اس کی پوجا کرو، بلکہ ہندوؤں کی ان چیزوں کو وقف ہو رہا ہے، مگر ہندوؤں میں سچی چیزیں بھی ہیں۔ ہم کو ہری کہنے میں شرم آتی ہے، ہری کہتے ہیں دکھ دور کرنے والا۔ مولا کے حضور میں جا کے ہم نے عرض کی کہ یا مولا ہم پاکستان میں رہتے ہیں اور یہ ادھر ہری انت ہری انت، تو مولا فرمایا اچھا ہری کا علی بنا دو، آمین، چلو بن گیا۔ لیکن باقی پھر جنانوں کے اندر اور الفاظ چینج کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کی بنائی ہوئی چیز میں پھیر پھار کریں، اس میں ارتھ کے انرتھ ہو جاتے ہیں۔ اے مومنو، آپ جنان سیکھو، جنان پڑھو، ان میں سے علم حاصل کرو۔ جنان میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ دنیا میں کس طرح جیون گزارنا، جنان میں ہم کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح تم اپنی فیملی جیون گزارو، جنان میں بتایا گیا ہے کہ تم اپنی آخرت کا حساب کس طرح کرو، جنان میں ہمیں کہا گیا ہے کہ تمہاری پرانی لائف کے جو گناہ ہیں ان کو کس طرح سے صاف کرو۔ ایسی کوئی چیز باقی نہیں ہماری زندگی کی کہ جنانوں کے اندر ہم کو نہ کہی گئی ہوئے۔
ज्ञान भरे हुए हैं ईमान से और इल्म से। इस इल्म से फायदा उठाओ। और ज्ञान में सबसे बड़ी चीज क्या है? हाजिर जोमे के धनी की शनाख्त है। दिखने में एक इंसान है, जान अजान भय करता साध सभा सुखकारी। ये मौला एक इंसान के रूप में बैठा है, खाता है, पीता है, हलता चलता है, बीमार भी होता है, जन्म भी लिया इसने और एक दिन बदन छोड़ भी देता है। फिर कहते हैं कि इस भुलामनी में मत जाना। ये वो है कि जिसने जमीन आसमान पैदा किया है, अल्लाह का नूर है, अल्लाह की शक्ति है, ताकत है। हम इंग्लिश में इसको कहते हैं मैनिफेस्टेशन, हिंदू कहते हैं अवतार। लफ्जों की ही मारा मारी है ना। खुदा का कोई बदन नहीं, खुदा की कोई शक्ल नहीं, खुदा का रंग नहीं। खुदा तो नूर है, वो नूर ही नूर है और अपने नूर से हिदायत करता है। तो हिदायत करने के लिए हम इतने ऊंचे नहीं हैं कि खुदा की नूरी हिदायत को समझ सकें। तो हमारे लिए हमको समझाने के लिए एक इंसान की जरूरत है। इसलिए खुदा ताला ने दुनिया के अंदर नबी भेजे कि जो नूरी लोग थे, नूर से हिदायत लेके हमको हिदायत करते थे। आज हमारा जो इमाम है वो अल्लाह का नूर है, लेकिन इंसान है, उसका वजन भी एक दिन गुजर जाएगा। 48 इमाम हमारे दुनिया में से चले गए, लेकिन खुदा को मौत नहीं है और वो चीज जो है वो नूर है। और इस्माइली मजहब की सारी हकीकत जो है नूर के ऊपर है। मौलाना हाजिर इमाम इस जमात खाने में मौजूद बैठा है, वो अपनी नूरी हालत में है, मेरी आवाज सुन रहा है, आपको देख रहा है, आपके दिल की बातें जानता है। और इमाम का ये नूर जमात खाने में हर वक्त मौजूद है। लेकिन जब हम शाम को और सुबह इस जमात खाने में आते हैं इबादत के लिए, तो उस वक्त फरिश्ते भी आते हैं, रूहें आती हैं और वो हमारे लिए दुआएं लाते हैं, हमारे साथ बैठ के इबादत करते हैं, हमारे लिए दुआएं मांगते हैं, हमको सवाब मिलता है। और फिर हम घर जाते हैं तो ये नूर से भरे हुए सवाब के साथ घर जाते हैं। हमारी बलाएं दूर होती हैं, हमारी मुश्किलें आसान होती हैं, हमें तंदुरुस्ती मिलती है, हमारे ख्यालात पाक पाकीज़ा होते हैं। और हर रोज ऐसा करने से हमारी रूहानी शक्ति बढ़ती जाती है, बदिया बुराइयां घटती जाती हैं। दुनिया है, उसमें हमें रहना है, मगर जो हम नूरानी शक्ति के अंदर दुनिया के अंदर चले हिले तो हमें कोई दुख की बात ही नहीं है। सुबह और शाम जमात खाने में आना बहुत जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह आप इधर 1200-1300 के 1500 जितने भी हो, आबाद रहो और सुखी रहो, मेरी दुआएं हैं। लेकिन दीनदारो, मैं आपको पूछूं, सुबह जमात खाने भी इस तरह से आते हो? मैंने पूछा नहीं है कि बैकुल के मुखी कामड़िया को कि सुबह की हाजिरी कितनी होती है, लेकिन सुबह की हाजिरी मुझे ऐसा लगता है बराबर नहीं। शाम को भी आप पूरी तरह नहीं आते, आज बात सुनने आए हो, बोला आपके ऊपर बहुत राजी हो, सुखी और आबाद रहो, लेकिन रोज जमात खाने आओ। एक दिन भी जमात खाना चूको नहीं, सिवा के खुदा न करे बीमारी आ जाए या आप मुसाफरी पे हो तो और बात है। जमात खाने रोज आओ। यहाँ मौला का घर है, उसका थैंक यू तो बोलो कि या मौला, कहाँ हमारे बाप दादा मिट्टी में रहते थे, खेतर में काम करते थे, आज खुदा ने हमको इतना कुछ दिया है, तो तेरा शुक्राना मेरे मौला, तेरा बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आज आपको ये कहता हूँ, इमाम ज़मान की दौरबनी, उसकी जो मुंह से निकले हुए जो अच्छे नेक अल्फाज है, वो याद करके कहता हूँ कि मोमिनो, आप इधर और भी मालदार बनोगे, आपकी औलाद बहुत मालदार बनेगी। आप भी औलाद में जिस तरह से है इससे ज्यादा पाकीज़गी और पवित्रता हासिल करो, ये मेरी दुआएं हैं। दुनिया में तो बहुत आगे बढ़ोगे, लेकिन कभी आपने दीन को छोड़ दिया तो हमारा हाल ऐसा होगा जैसे यहूदियों का। मूसा नबी के जमाने में ये जो यहूदी लोग थे, डाउन ट्रॉडन थे। डाउन ट्रॉडन इंग्लिश में कहते हैं कि जिसको लात मारी जाए, ऐसा वो लेबर क्लास के लोग थे। जमीन पे सोते थे, पलंग नहीं थे, पहने हुए कपड़े जो थे वो फट जाते थे, तो बड़ी मुश्किल से वो
ادھر ادھر کی چیزوں سے کپڑا ڈھانک لیتے، اپنے بدن کو ڈھانک لیتے تھے۔ یہودی لوگوں کا حال غلام کی طرح تھا، اور کئی ایسے غلام تھے کہ جو ننگے رہتے تھے، پہننے کے کپڑے نہیں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے ان کا دکھ دیکھ کر، جب یہ بہت دکھ ہو گیا تو خدا تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، موسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں میں پیدا کیا۔ اس وقت فرعون کا راج تھا، فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور اسی کے راج میں یہ یہودی ایجپٹ کے اندر دکھ میں پڑے تھے۔ میں ساری ہسٹری بیان کروں گا، بہت لمبی چیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو چھڑایا اور ان کو لے کے نائل ندی پار کر کے، ریڈ سی کو پار کر کے پیلسٹائن کے اندر آ گئے۔ یہ جو آج جھگڑا چل رہا ہے، یہ 4000 سال پرانا جھگڑا ہے، اور یہ ابھی ختم نہیں ہوگا، لیکن آنے والے 40-50 برس میں اس جھگڑے کا خاتمہ ہو جائے گا، آدھی دنیا ماری جائے گی۔ تو ان یہودیوں کو موسیٰ علیہ السلام لے کے نکلے، جب ہی اس طرف چلے گئے پیلسٹائن کی طرف، انہوں نے کبھی اچھا کھانا کھایا نہیں، پیٹ بھر کے بھی نہیں کھایا۔ ہزار برس سے یہ دنیا کے اندر بالکل نیچے پڑ گئے، ذلیل ہو گئے، خوار ہو گئے، ماری گئی۔ اللہ جانے ہٹلر نے کتنے مارے، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہٹلر نے 6 ملین یہودیوں کو مار ڈالا۔ anyway، آج خدا تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت کی اور یہودی پھر راج کرنے والے ہو گئے۔ مگر رسول اکرم کی ایک حدیث ہے کہ خدا تعالیٰ یہودیوں کو ایک چانس دے گا۔ 1400 برس کے بعد یہودیوں کو یہ چانس ملا ہے، لیکن نبی فرمایا کہ وہ لوگ ظلم کریں گے، انیائی کریں گے، ظلم کریں گے، انیائی کریں گے، جھوٹ بولیں گے، اور کسی بھی طریقے سے خدا تعالیٰ سے ڈریں گے نہیں۔ آج یہ حال بن رہا ہے، اور پھر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایسا ہوگا کہ خدا ان کو دنیا سے مٹا ڈالے گا، بالکل مٹا ڈالے گا، ایک یہودی بھی دنیا کے اندر نہیں رہے گا۔ کچھ ایسا حساب ہمارا ہے، یہودیوں سے ملتا جلتا ہے۔ باپ دادا کی ہسٹری اگر ہم دیکھتے ہیں تو دیندار ہمارے باپ دادا بہت غریب تھے، کھیڑوت تھے، مزدوری کرتے تھے، کپڑے پہننے کی توفیق نہیں تھی، پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ آج ان کی اولاد میرے سامنے ملینرز بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ آج آپ کے پاس بے حساب مال ہے، دولت ہے، اور بھی آئے گا۔ میں آپ کو کہتا ہوں، آج جتنے ہو نا، انشاءاللہ آپ 1000% زیادہ بنو گے، مگر یاد رکھو مجھے ایک چیز کا ڈر ہے، خدا ہمیشہ دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، چانس دیتا ہے، پھر تھپڑ مارتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا سب کچھ چلا جائے۔ اس دھنی کو پکڑو، یاد کرو، اس جماعت خانے میں آ کے ہمبل بنو، حلیم بنو، اپنا سر زمین پہ رکھ کے مولا سے پہلا شکرانہ ادا کرو کہ یا مولا، ادھر چلو افریقہ کے، انڈیا کے، پاکستان میں ہمارا اور ہمارے باپ دادا کا کیا حال تھا، آج ہم کو تو نے یہاں راج دیا ہے، تو اس کے لیے شکر گزاری تو کرو۔ جماعت خانے روز آؤ، اچھے خیال رکھو، ایتھکس یعنی نیک اعمال کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، جھوٹ مت بولو، دغا فریب نہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی ایسی بدیاں برائیاں جو ہیں، الحمدللہ آپ میں میجورٹی مومنے ہیں۔ علی شاہ باب کہتے ہیں مومنے میرے سگے ہیں۔ اگر اس درجے سے نیچے اتر گئے تو مولانا علی شاہ باب کو دنیا بھر میں پورے روحانی حساب میں کیسے دکھ ہوگا۔ ہماری یہ جماعت بہت آباد ہے۔ سین انٹونیو کی اس جماعت کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوا ہوں، دل سے میری دعائیں اور روزگار نکلتے ہیں۔ مگر دینداروں، کنجوس کبھی نہ بننا، اچھے اعمال رکھنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، دغا فریب سے، بدبرائیوں سے بچنا۔ اب آپ کو مولا نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا دی ہے، تو ابھی اپنی آخرت کا خیال کرو۔ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، کوئی چھوٹا مرے گا، کوئی بڑا مرے گا، امیر بھی مرے گا، غریب بھی مرے گا، عورت بھی مرے گی، مرد بھی مرے گا، بچے بھی مریں گے، بوڑھے بھی مریں گے، موت سب کے اوپر پکی ہے۔ تو ہم کو مولا کے پاس جانا ہے، اس لیے اب اپنی روح کا خیال کرو، صبح کی عبادت کرو۔ جس کے پاس بول ہے
اس کے اوپر تو یہ فرض ہے کہ وہ صبح اٹھ کے 4 اور 5 بجے کے اندر اپنی اس عبادت کے اوپر عمل کرے کہ جس سے روحانی شکتی بڑھے، عقل بڑھے، سمجھ بڑھے، اگم نگم کی خبر پڑے، کل کیا ہونے والا ہے اس کی بھی سمجھ پڑے۔ صبح کی عبادت ہمارے مذہب کا ایسنس ہے۔ اسماعیلی مذہب کا جو سارا جو یعنی بناؤ ہے وہ نورانی بناؤ ہے اور نور کے اوپر ٹکا ہوا ہے، اور صبح کی عبادت جو ہے وہ اس کا ایسنس ہے۔ صرف دعا بندگی کر کے اور ظاہری جو عمل کرتے ہیں وہ کر کے ہم زندگی گزار دیں تو شاید ہم کو واپس بھی آنا پڑے، یا ادھر ہی رہ کے عبادت کیے بغیر اوپر چھٹکارا نہیں ہوگا۔ صبح کی عبادت بہت ضروری ہے۔ چھوٹی عمر سے بچوں کو اس بات کی بھی تلقین کرو کہ وہ برابر دعا پڑھیں، مولا کو یاد کریں۔ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ بچوں کو تلقین کرو کہ رات کو سونے سے پہلے 40 دانے صلوات کی تسبیح پڑھ کے سجدہ کر کے، یا مولا باپا میری یہ تسبیح قبول کر، میرا، میرے بھائی بہنوں کا، میرے ماں باپ کا، کٹمب قبیلے کا ایمان سلامت رکھ۔ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے یہ سکھاؤ اور زندگی بھر یہ چیز رہنی چاہیے۔ آپ بھی عمل کرو، بچوں کو بھی عمل کراؤ کہ رات کو سونے سے پہلے ہم عبادت کر کے سوئے ہیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ ٹی وی دیکھ کے پھر سوتے ہیں، تو رات بھر ان کو خواب میں کیا ملے گا؟ یہ چیزیں، یہ ڈفرینسز ہمیں جاننی چاہیے۔ واعظوں کا ایک ہی کام ہے، آپ کو چیزوں کا پتہ ہے، لیکن ایک واعظ کرنے والا آپ کو یاد کراتا ہے، آپ کی میموری کو جاگرت کرتا ہے۔ جیسے اس وقت میں آپ کی میموری کو جاگرت کر رہا ہوں، میں آپ کو مذہب سکھا رہا ہوں، میں آپ کو ٹیچ کر رہا ہوں کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے۔ ہماری زندگی اوت پروت ہے اپنے مذہب کے اندر۔ یکتی سے چلو، یکتی کہتے ہیں انگلش میں ٹیکٹفلنس۔ جیسے جیسے پیر کہتے ہیں جیم جیم یگت سو، یعنی یکتی کے ساتھ پریم کرے ہوئے، جیسے جسے یکتی کے اوپر پریم کرو یعنی یکتی کے اوپر عمل کرو، تیم تیم رین میں ہانی۔ رین کہتے ہیں اگنورینس کو، نادانی کو، بے علمی کو، جہالت کو رین کہا گیا۔ رین یعنی رات۔ جیسے جیسے یکتی کے ساتھ سسٹمیٹیکلی ٹیکٹفلی اپنی زندگی کو گزارو، دنیا کا کام بھی ٹیکٹفلی کرو، مذہب کا کام بھی ٹیکٹفلی کرو، یعنی اچھے طریقے سے کرو جس میں کوئی فلو نہ ہوئے، اور ایسی طریقے سے عمل کرو کہ خدا کی مدد مانگ کے عمل کرو۔ صبح اٹھو، مولا کو یاد کرو، عبادت کرو، باہر نکلو، مولا کو یاد کرو، کھانا کھانے سے پہلے مولا کو یاد کرو، کھانا کھا چکے تو بسم اللہ کے ساتھ ساتھ آپ اس کی جس طرح شروع کیا بسم اللہ کے ساتھ، اینڈ کیا شکر گزاری کے ساتھ۔ آپ کو کوئی چیز ملے تو خدا کو یاد کرو، یا مولا تیری مہربانی تو نے مجھے دیا۔ ڈگلے پگلے پل پل اس کو یاد کرو، شکر گزاری کے ساتھ رہو، تو شیطان کا اثر ہمارے اوپر کم ہوئے، ہمارے اعمال سدھرے، ہمارے وچار سدھرے، اور یہ تمام چیزوں سے ہماری روحانیت کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو سامنے ہم کو ہر طرح لے کے کھڑا ہوئے مولا خود، اور ہم کو ریسیو کرے کہ میرا بچہ آیا ہے دنیا کے اندر یونیورسٹی پاس کر کے پی ایچ ڈی کی ڈگری لے کے آیا ہے، جس طرح باپ کھڑا ہے ایسا مرنے کے بعد مولا ہمارے لیے انتظار کرتا ہوا کھڑا ہوئے۔ ایسا نہ ہوئے کہ ہم مرے تو ادھر پھر ہم کو بھیانک فرشتے نظر آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ کافر جب مریں گے تو میں ان کو لینے کے لیے بھیانک ڈراؤنے فرشتے بھیجوں گا کہ ان کو دیکھ کے وہ ڈر جائے، مگر جو میرے بندے ہیں ان کو لینے کے لیے میں خوبصورت فرشتے بھیجوں گا کہ ان کو آپ گھر کے لے کے جائیں۔ یہ قرآن شریف کی بات ہے، یہ ہمارے مذہب کی بات ہے۔ ایسے ہمارے بہت سے مومنین ہیں کہ جب یہ گزرتے ہیں تو حضرت امام خود ان کو، مولا خود ان کو نورانی حالت میں لینے کے لیے جاتا ہے۔ تو یہ ہمارا مذہب ہے، اس پہ عمل کرو، سکھی اور آباد رہو۔ مولا اپنی امیدیں پوری کرے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے، گناہوں سے بچاوے، ترجب کی ہواؤں سے بچاوے، شیطان کو ہم سے دور رکھے، مولا اپنی چھتر چھایا میں رکھے، برکتیں دیوے، نعمتیں دیوے، رحمتیں دیوے، خوشیاں دیوے، سکھ شانتی دیوے، آبادی دیوے، دین دنیا کی ساری نیک امیدیں آپ کی پوری ایسے کھانا بنا